انسان کا اخلاق اس کے خون پہ دلالت کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا بچپنے کا ذکر کروں۔ بھائیو، بچپن میں بھی بندہ ہر طرح کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، کسی کی انگلی پکڑنی پڑتی ہے اور بوجھ کسی کو دینا پڑتا ہے۔ بڑھاپا بھی ایسی چیز ہے، انسان اپنی مرضی کے مطابق نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، پھر کسی سہارے کی ضرورت۔ لیکن عمر کے اندر ایک حصہ ایسا آتا ہے جسے عمر کی بہار کہتے ہیں، جس کو جوانی کہتے ہیں، اور کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اللہ کے بندے اغتنم خمسا قبل خمس، قبل اس کے کہ 5 نعمتیں تجھ سے چھین لی جائیں، ان 5 کو غنیمت سمجھ۔ ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے وَالشَّبَابَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنے بڑھاپے سے قبل اپنی جوانی کو غنیمت جان۔ سبحان اللہ۔ اور آقا نے کہا تھا قیامت کا دن ہوگا، آدم کے بچے کھڑے ہوں گے، قدم گاڑ دیے جائیں گے، لا تزول قدم ابن آدم، آدم کا بچہ قدم ہلانا چاہے گا، جما کر کے رکھ دیا جائے گا، گاڑ دیا جائے گا، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 سوالات سے گزر نہیں جاتا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے وعن شبابہ فیما ابلا، اور تجھ کو جوانی ملی، تو نے کہاں گوائی؟ تجھ کو جوانی کی بہار ملی، تو نے کہاں بسیدہ کی ہے؟ اس سوال کا جواب ہم نے صرف تیار نہیں کرنا، اپنی جوانی کو وہ رخ دینا ہے جو دنیا میں روشن مثال بن جائے۔ اور میرے محبوب کے لفظوں کے مطابق وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، قیامت کا دن ہوگا، سامنے جہنم ہوگی، اس کو جو ہے زبان ملی ہوگی، اور پھر 70,000 لگام ہوگی، ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا، وہ ان کو گھسیٹ رہی ہوگی، حل من مزید کے بول رہی ہوگی، اوپر رب کا عرش ہوگا، پیچھے سے فرشتے مار دھاڑ کر رہے ہوں گے، حضرات ادھر سورج قریب آ چکا ہوگا، انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسے میں جوان کو آواز ملے گی وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ سارے جوان آ جائیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ میری بندگی کی نظر کر دیا تھا۔ حضرات، یہی جوانی 2 دھاری تلوار ہے۔ یہ جوانی 2 دھاری تلوار ہے۔ حکیم کہتے ہیں اس سب گول کا چھلکا گرم سے لیا جائے تو قبض کشا ہوتا ہے، ٹھنڈے سے لے لیا جائے تو وہی قابض ہو جاتا ہے۔ بات استعمال کی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہے رب کا کلام، لیکن یہ استعمال کرنے والے کا فرق ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے، اس کے من اور باطن کا فرق ہے کہ وہ کیسا ہے۔ آسمان سے پانی اللہ نے اتارا، گارنٹی دے دی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے جو پانی اتارا ہے دنیا کی کسی لیبارٹری کی گارنٹی نہیں، آسمان سے گارنٹی ہے یہ پاک بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے۔ لیکن یہی پانی اگر اتفاق والوں کی فیکٹری سے نکلا ہوا لوہا اعتراض کرے کہ جب میں نکلا تھا میں بڑا خوبصورت تھا، مجھے مغل والوں نے اپنی فیکٹری سے نکالا، میرا ٹیر میرا گارڈر کالے سیاہ رنگ کا تھا، یہ آسمان کی بارش کے پانی کے قطرے میں کوئی خرابی ہے جو میرے اوپر گرا تو مجھے زنگ لگ گیا۔ اور سانپ بولے میں حسین و جمیل ہوں، میرا بدن تن خوبصورت ہے، یہ بارش کا پانی ہے، قطرہ میرے منہ میں گیا تو زہر بن گیا، میں تو بڑا پیارا ہوں۔ یا پھر جو ہے گٹر بولے میں اپنی رو میں بہ رہا تھا، صاف ستھرا تھا، یہ بارش ہوئی ہے جو فاروق آباد کی گلیوں کے اندر یہ گند نکلا ہے، قصور میرا نہیں، آسمان کے پانی کا ہے۔ ہم بولیں گے ارے لوہے تیرے تن
کوئی قصور ہے، وگرنہ ہم نے اسی پانی کے قطرے کو پھول کی پتی پہ شبنم بن کے چمکتے دیکھا ہے۔ بہت اچھا۔ اور سانپ کو بولیں گے ارے سانپ، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دے۔ بہت اچھا۔ تو کہتا ہے میرے وجود میں یہ بارش کا قطرہ زہر بنا، تمہیں علم نہیں، ہم نے کالے رنگ کے سیپ کے منہ میں جا کے پانی کے اسی قطرے کو موتی اور ہیرا بنتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گٹر بولا میں ٹھیک تھا، بارش آئی میری گندگی بڑھ گئی، باہر غلاظت آئی، بلدیہ والوں کو فکر ہوئی، لوگوں نے شلواریں چڑھائی، کسی نے دھوتیاں اٹھائی، نہیں میری غلطی نہیں، قصور بارش کے پانی کا ہے۔ ہم کہیں گے ارے گٹر میاں اس کی گارنٹیاں آسمان سے آئی ہیں، ہم تیری بات مان لیتے، لیکن ہم نے اسی پانی کے قطرے کو عطر کی شیشی میں جا کے خوشبو بنتے بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات اپنے من کو سنبھالنا ہے، جوانوں اللہ تمہیں جوانی مبارک کرے۔ آمین آمین۔ لیکن میں صرف جوانی کو یہ بتا جاؤں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، جوانی کے اوپر کچھ آندھیاں بھی آتی ہیں، کچھ دعوتیں بھی آتی ہیں۔ جوانی کے اندر اللہ نے ہر جوان کو 2 سم والا موبائل بنا کے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ حضرات اس کام کے لیے میرے رب نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، میں ان کا تذکرہ کر کے آپ لوگوں کا وہ پہلو رکھنا چاہتا ہوں جسے میں نے اور آپ نے سمجھ لیا تو دنیا کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، بگاڑ ختم ہو جائے گا، اصلاح مل جائے گی۔ میرے رب نے پہلی قسم کھائی۔ حضرات جوانی عموماً مستانی ہوتی ہے، جوانی میں طغیانی ہوتی ہے، من مستی ہوتی ہے، من مرضی ہوتی ہے، اپنی چال ہوتی ہے، نرالی ڈھال ہوتی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی فکر نہیں ہے۔ میرے رب فرماتے ہیں وہ شمس، فاروق آباد کے جوان میں قسم اٹھا رہا ہوں میرے سامنے آ، ذرا بات تو کر۔ تو کہتا ہے مجھے بڑی آگ لگی ہے، میرے اندر جلن ہے، میرے اندر حدت ہے، میرے اندر شدت ہے، جوانی جینے نہیں دیتی، رات کو سونے نہیں دیتی، دن کو کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ ذرا میرے سامنے تو آپ سوچ تو صحیح، وہ شمس، مجھے سورج کی قسم ساری دنیا مل جائے حرارتیں لے آئے، سورج کی حرارت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ فاروق آباد کے جوان اگر حدت شدت گرمی اور تمازت یہ انسان کو طغیانے پہ آمادہ کرتی تو میرا سورج تو کب کا میرا باغی ہو چکا ہوتا۔ دیکھ تو صحیح، ایک دن کے اندر کوئی ایک لمحہ لا، اگر میرا وہ سورج میری مخلوق ہو کے ایک دن کے لیے ذرا نیچے آ جائے یا اوپر چلا جائے، تیرا حشر کیا ہوگا تمہیں علم نہیں ہے، لیکن یاد رکھ تیری شدتیں سورج سے زیادہ نہیں، ذرا سنبھل جا۔ والشمس وضحاہا، میں بات کرتا ہوں صرف سورج نہیں، مجھے سورج کی گرمی کی قسم، سورج کی ضحا کی قسم، سورج کی تپش کی قسم، تیری ساری تپشیں عارضی ہیں، تھوڑی سی ہیں، معمولی سی ہیں، اگر میں سورج کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہوں، تجھے آزادیاں دے کے اس کو میں نے ریموٹ کنٹرول بنایا، جہاں رکھتا ہوں وہاں رہتا ہے، تجھ کو میں نے آزادیاں دے دی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ مرضی کہیں چھین نہ لو، یہ حرارت تیری شدت کہیں چھین نہ لو، تیری جوانی جو ہے کسی حکیم کے ہاتھ میں نہ چلی جائے اور وہ نبضیں پکڑ کے بیٹھ کے کہہ رہا ہو ختم ہو گیا ہے، اب آیا ہے۔ وہ یاد رکھ، وہ شمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، کبھی جوان بگڑتا ہے حسن کی وجہ سے،